یہ آئس کریم کی دکانیں، یہ مساج کی دکانیں، یہ مہندی اور کون کی دکانیں آج یہ اڈے بن چکے ہیں خرافات کے۔ لوگ آئس کریم بہانہ ہے، افیئر کے دھندے ہو رہے ہیں، مساج کا بہانہ ہے، افیئر کے دھندے ہو رہے ہیں، بیوٹی پارلر ایک بہانہ ہے، افیئر کے دھندے ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہر جانے والا یہی کرتا، یہ نہیں کہتا، لیکن جانے والوں کی اکثریت آپ دیکھ لیں، اکثر بیوٹی پارلر اب وہاں پر خوبصورتی کا سامان نہیں ہوتا، بلکہ باضابطہ طور پر ان لوگوں نے جو بدبخت ہیں، زنا کے دلال ہیں، انہوں نے اپنے ایجنٹ متعین کر رکھے ہیں کہ خوبصورت لڑکیاں آئے تو ان کو اپنے دام فریب میں گرفتار کرو اور ان کو زنا کے لیے تیار کرو۔ کس ہوش میں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ تمہاری بیٹیاں چہرے بنانے جا رہی ہے، نہیں، وہ چہرے نہیں بلکہ دل بگاڑنے جا رہی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرے۔ اور سنو، حسن پر اتنا خرچ کرنے کی اسلام تو اجازت دیتا بھی نہیں، کیونکہ اسلام کے نزدیک سفید چہرے حسن نہیں ہے، کریم لگانا حسن نہیں ہے، پاؤڈر ملنا حسن نہیں ہے، ابرو بنانا حسن نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک تو حسن یہ ہے جسے کردار کا حسن کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، اگر رابعہ جیسی ساولی عورت کردار میں ڈھل جائے، قرآن کو اپنا کردار بنا لے، مصطفیٰ کریم کی محبت کو سینے میں بسا لے، وہ عورت اتنی بلندی پا جاتی ہے کہ جب حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آ جاتا۔ چہرے بنانے والیوں، بیوٹی پارلر میں جانے والیوں، کس منہ سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج بھی کچھ بچیاں ایسی ہیں جو سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں برقع پہن کر، اور تم بیوٹی پارلر کے نام پہ خوبصورت بننے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہو، لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہو۔ اور سن لو، قدرت نے جس کو جتنا حسن چاہا دے دیا، اب قدرت نے جس کا حسن محدود کر دیا ہے جہاں پر، آپ اس کے حسن کو بڑھا نہیں سکتے، آپ حسن کو بڑھا نہیں سکتے۔ اور یاد رکھنا، جو بہت کوشش کرتے چہرے بنانے پر، بڑھاپے میں ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے، بڑھاپے میں ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے، چہرے جھریاں پڑ جاتی ہیں آنکھوں پہ، وہ جو کریم اور پاؤڈر وغیرہ جو پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا بنائے لگتی ہے، اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو آپ کی بصارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب بھی فطرت کو چھوڑا جائے گا نقصان ہی ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آج سے 100 سال پہلے کوئی بیوٹی پارلر تھی؟ آج سے پہلے کوئی سنگھار کا سامان تھا؟ کچھ نہیں تھا بظاہر، یعنی باہر تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سنگھار کے لوگ انتظام کرتے تھے، اور جتنا تھا وہ بہت تھا۔ بلکہ آپ کا سنگھار کچھ بھی نہیں، بادشاہوں کی بیبیاں تو ان کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کی زندگی پڑھی ہے کہ جو چندن اور دودھ سے روزانہ غسل کرتی تھی، اور جب وہ کسی فنکشن میں جاتی تو ہر بال میں موتی پروئے جاتے۔ لیکن میں بار بار اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کوئی ایک کی قبر ایسی بتا دو کہ جس کی قبر کا نشان ملتا ہو جس نے دودھ اور چندن میں غسل کیا ہو، ہے اس کی قبر کا نشان؟ جس کے بالوں میں سچے موتی پروئے جاتے تھے، ہے اس کی قبر کا نشان؟ لیکن ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے۔ اگر گنبد ملے گا تو نفیسہ مصری کا مصر میں ملے گا، امام جعفر صادق کی بہو ہے جس نے فاقہ کشی میں زندگی گزار کے خدا کو راضی کیا۔ اگر تذکرے ملیں گے تو رابعہ بصری کے ملیں گے، اگر تذکرے ملیں گے تو خدیجۃ الکبریٰ کے ملیں گے، اور کیا تذکرے ملیں گے؟ بخاری کہہ رہی ہے کہ خدیجہ سالن لے کر آتی ہے، قدرت کہتی ہے ہماری طرف سے خدیجہ کو سلام پیش کرنا، جس کو عرش سے سلام آئے وہ میرے نبی کی بیوی ہے۔ اور چہرے مت بناؤ، دل بناؤ، دل، اس لیے کہ جو چہرے تم بنا رہی ہو ہزاروں روپے خرچ کر کے، یہ چہروں کو قبر کے کیڑے کھانے والے، قبر کے بچھو کھانے والے ہیں، قبر کے سانپ کھانے والے ہیں۔ میری بہنوں، نادانی مت کرو، دنیا کی رنگ ریلیوں میں نہ ڈوب جاؤ، فلم اور سیریل کو آئیڈیل مت بناؤ، نکال کر پھینک دو اپنے شبستانوں سے وہ ناجائز و حرام سنگار کے سامان۔ اور سنو، اگر تمہیں چہرہ خوبصورت ہی بنانا ہے تو گارنٹی کے ساتھ
آپ کو وہ طریقہ سنگھار کر دیا جاتا ہے جس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی چہرہ چمکے گا اور آخرت میں بھی چمکے گا۔ میرے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، آپ لوگوں کو اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا نے فرمایا اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائے تو اس کا مالک نہ پہچانے گا۔ عرض کی حضور مطلب کیا؟ آقا فرماتے ہیں جب پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے تو میری امت کو میں پہچانوں گا اس طرح سے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ عرض کی حضور ان کے چہرے کیوں چمکتے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ کثرت سے وضو کرتے تھے اس لیے ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب وضو آخرت میں چمکائے گا تو دنیا میں نہیں چمکائے گا۔ درود شریف کی کثرت آخرت میں چمکائے گی تو دنیا میں نہیں چمکائے۔ درود شریف پڑھ کر کے دیکھو چہرے کیسے چمکیں گے۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے علماء ہمارے مشائخ کوئی کریم تو نہیں لگاتے نا، کوئی پاؤڈر تو نہیں لگاتے نا، لیکن چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل چمکتے ہیں تو چہرے بھی چمکتے ہیں۔ ہم نے چہرے چمکانے کی کوشش کی ہے، دل چمکانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ بیوٹی پارلر کے خرافات، اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو زنا کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہاری آبرو کے دشمن کیسے ہیں، وہ تمہاری آبرو کے حوالے سے کیسے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہاں نہ جانا۔ آئس کریم کھانے کا جو معمول گھر پہ بھی تو لا کے کھایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو مذہب مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب نکڑ پہ آئس کریم کھانے کے لیے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب بازار جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب معاذ اللہ استغفر اللہ فلم کھانوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے پتا چلا ہے جب سے بھاؤ بڑھ گیا ہے سنیما گھروں کا، لوگوں کا جانے کا انداز بھی اور بڑھ گیا ہے۔ اس لیے کہ 25-50 کا ٹکٹ تھا تو اپنے معیار کے خلاف سمجھتے تھے جانا، 200-250-500 زیادہ رقم ہو گئی تو اب لوگ اس طرف توجہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کیا منہ سے کہو گے کہ فلم دیکھنے جاتے تھے؟ کیا منہ سے کہو گے زنا دیکھنے جاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی سوچ کیا ہو گئی، مسلمانوں کی فکر کیا ہو گئی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ماں اپنی اولاد کو اپنا کردار دیتی ہے، اپنے سینے کا دودھ نہیں بلکہ وہ اپنے سینے کا کردار اس میں منتقل کرتی ہے، اپنے جذبات منتقل کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ نے سوچا نا کہ میں اپنی بیٹی کو صرف زبان سے سنواروں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں کا کردار بیٹی دیکھتی ہے اور اسی کردار میں ڈھلتی ہے۔ ماں کے کردار کا عکس ہوتی ہے بیٹی، ماں کے کردار کا عکس ہوتی ہے بیٹی۔ آپ نہیں دیکھتے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت بڑی مشہور ہے، لیکن جب میں نے کوشش کی کہ آخر سیدہ کو یہ سخاوت ملی کہاں سے، تو حدیث میں میں نے 2 چیزیں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ سیدہ فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ بڑی سخی تھی، اور باپ کی تو سخاوت کا کہنا ہی کیا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدہ فاطمہ کو 4 سال کی عمر میں سخاوت کا بڑا شوق تھا۔ کس سے سیکھا تھا؟ ماں سے سیکھا تھا، اپنے والد سے سیکھا تھا۔ بڑی مشہور سی وہ روایت بیان کی جاتی، 4-5 سال کی عمر ہے، سیدہ خدیجہ بڑی مالدار تھی، اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے زیورات خرید کے منگوائے اور حضور کو کہا اپنے ہاتھ سے پہنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کے زبان سے بیان کو سماعت فرما رہے تھے، میں آپ کا مہربان قاری نور عالم فخر اعظم مفتی اعظم محمد سید الامین القادری صاحب الحمدللہ ہم سے بہت بہتر علماء کرام سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ ضرور سے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور خدا کے واسطے اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو الحمدللہ، کیا آپ سوال یہی کیے تھے نا کہ لڑکیوں کو میک اپ لگانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، لڑکیوں کو میک اپ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن صرف شوہر کے سامنے، آپ کو شوہر کو خوش رکھنے کے لیے۔
शादी विवाह फैशन में जो पैसा खर्चा करते हैं ना, वो अगर चंद मिनटों के लिए है, अगर उसी पैसा से अगर गरीबों की मदद हो जाए तो उसका आप कीमत जानते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा उतना ही पैसा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना आप पैसा ब्यूटी पार्लर में दे रहे हैं उतना ही पैसा आप उसको गरीबों को दे दीजिए। 100-200 जो हो सके आप गरीबों को ही खुश रखें। अगर कितने लोग होते हैं अमीर, कितने लोग होते हैं गरीब, उसका हो सके तो एक दुपट्टा, अगर नहीं होगा तो दुपट्टा ले लेगा तो बहुत खुश रहेगा आपसे। तो गरीबों को आप हेल्प कीजिए। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो भला वजह नहीं उड़ाएं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं वक्त को हम बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाप्त कर रहे थे। मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम नूरी। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे तक शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।